نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گھر میں ایسی خیر و برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ غربت کا خاتمہ، تنگ دستی انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرنے سے میرا رب دنیا کی ہر چیز جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ عطا کر دے گا۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت اور پیسوں کو لانے والا ہے۔ یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں کام بن گیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج جو ایک خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ تسبیح آپ نے روزانہ پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح پورے سال کا رزق آپ کے گھر میں لے کر آ جائے گی اور پورا سال گھر میں دولت کی بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی رہے گی۔ یہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح انتہائی طاقت والی ہے اور آزمودہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح کا راز لگ جاتا ہے وہ خاندان میں امیر ترین ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے وظیفے کو کسی صورت بھی مت نظر انداز کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اس عمل سے آپ کی زندگی کی مشکلات ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا خاص مقام ہوگا۔ اللہ والو، بہت سے میرے بھائی بہن ایسے ہیں جن کے میسج آتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، مشکلات اور پریشانیوں میں دھنسے ہوئے ہیں، کوشش کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ان کے قرضے ختم نہیں ہو رہے، قرض کی وجہ سے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، ہر قسم کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان تمام ناظرین کو کہتا ہوں کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے، آپ کی جو بڑھتی ہوئی مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور ہر مقصد میں اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑے ہوں، بڑوں کا دکھ اور صدمہ، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا میلان موجود ہے۔ انسان میں نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں فطرت انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ یوں وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی چکا چوند، جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کو گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں عنقریب توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امیدوں اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، اور حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں۔ اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح گھل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے اور ابلیس کی ملعون ہونے کی وجہ یہی گناہ کی نحوستیں ہیں۔ قوم نوح اور عاد ثمود کو بھی گناہوں کی وجہ سے عذاب سے دوچار کیا گیا۔
گناہوں کی بے شمار نقصانات ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ گناہوں کے بے شمار برے اثرات اور نقصانات ہیں جو انسان کے ذہنی، جسمانی اور روحانی کردار پر بھی رذائل ہوتے ہیں۔ گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حصول رزق اور فراخی معاش کے لیے ترک گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے بھی نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اسے ایسے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے، تبھی تو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ گناہ کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرے تو دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور مہر لگ جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے، ذلت رسوائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجیے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کیجیے، اللہ رب العزت کی ذات کو منائیے، رو رو کر گڑ گڑا کے۔ اللہ رب العزت کی ذات جب تک راضی نہیں ہوگی، انسان جتنی بھی کوششیں کر لے، جو کچھ بھی کر لے، انسان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، بند کاروبار کی بندش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، مصیبتوں اور دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلی شرط یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے، اللہ رب العزت کو راضی کیجیے۔ پھر دیکھیے گا گھر کے حالات بھی بدلیں گے، خوشحالی بھی آئے گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی، رحمتیں بھی برسیں گی، قرضوں سے نجات بھی ملے گی، کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا، حالات اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، کون سا کام کیا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ آپ تو پہلے قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تنگ دستی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، دوسروں سے مانگتے تھے۔ آج آپ کو اللہ رب العزت نے اتنی فراوانی دے دی تو آپ نے ایسا کون سا کام کیا؟ آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی؟ آخر بتائیے تو صحیح۔ لوگ آپ سے انشاءاللہ پوچھیں گے۔ آپ نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ استغفار کریں، جتنا ہو سکتا ہے آپ استغفار کریں۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات اس وظیفے کی برکت سے، ایک تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، قرضوں سے نجات عطا فرمائیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو آپ جب بھی فجر کی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے نماز والا درود شریف درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا مکان چاہتے ہیں، مکان کی نیت کر لیں، دکان چاہتے ہیں، دکان کی نیت کر لیں۔ آپ کو اچھا روزگار چاہیے، نوکری کی تلاش میں مارے آپ پھرتے رہے، تھک چکے ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی، آپ اس کی نیت کر کے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو کسی اچھی جگہ نوکری عطا فرمائیں گے۔ آپ رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو اس کی نیت کر کے پڑھ لیں۔ آپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، اس کی نیت کر لیں۔
الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، آپ اس کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا غنی یا رزاق، یا اللہ یا غنی یا رزاق، یا اللہ یا غنی یا رزاق۔ ان کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یا اللہ یا غنی یا رزاق۔ اس طرح سے آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسری نمبر پر جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ اللہ رب العزت کے قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مشکلوں سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، مصیبتوں دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ 101 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت ہے سورۃ الکوثر، جو دولت والی صورت کہلائی جاتی ہے، اس کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 129 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی، سچی توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جاتے ہیں، پھر دنیا اس کی ہو جاتی ہے، دنیا کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کی ذات کو راضی رکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہر کام کو کریں تو پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، برکتیں، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ توبہ استغفار کرنے کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کے، رو کے، عاجز بن کے، سوالی بن کے، منگتا بن کے، اور اس درد کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو عطا کر ہی دیں۔ آپ نے ضد کرنی ہے کہ یا اللہ ہم نے تیرے در سے یہ چیز لے کر اٹھنی ہے، اور وہ چیز بھی آپ مانگ سکتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی، یہ آپ کے لیے ناممکن ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے اندر جتنی طلب ہوگی، جس درد کے ساتھ، جس چاہت کے ساتھ آپ مانگیں گے، جس محبت کے ساتھ آپ مانگیں گے، اللہ رب العزت کی ذات اپنے حساب سے اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو عطا فرمائیں گے، اور آپ کو وہاں سے رزق عطا کیا جائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں جا سکتا کہ ہمیں یہیں سے بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یہاں سے بھی کوئی نفع مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات رزق کے دروازے کھول دیں گے، تقدیر کو بدل دیں گے، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔